آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، قرآن کریم کی اس مشہور آیت کا ایک حصہ آپ کو سنایا گیا ہے جس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، بلائیے، دین کو پھیلائیے، تبلیغ کیجئے، لیکن کس طرح سے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. جب بھی کسی کو دین کی طرف بلانا ہو تو سب سے اہم پہلا پتھر جو ہے، سب سے اہم سنگ بنیاد وہ ہے حکمت. اگر بغیر حکمت کے کسی کو آپ دین کی طرف بلائیں گے تو بسا اوقات بات الٹ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد حکمت کے بعد دوسرا طریقہ رکھا والموعظۃ الحسنہ، وعظ کہا جائے، نصیحت کی جائے، اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں. اگر ان دو باتوں پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز سامنے والا راہ راست پر آئے گا. بحیثیت مجموعی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائی ہمارا دین جو ہے ہم سے قربانی مانگتا ہے، ہر مرحلے پر قربانی. جتنا دین کے لیے ہم قربانی دیں گے اتنا ہی ہمارا دین پھیلے گا، پھولے گا، آگے بڑھے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے نام سے، دعوت و تبلیغ کے نام سے کام پوری دنیا میں کیسے پھیلا ہوا ہے، عجیب و غریب انداز میں. تو یہ جو پھل پھول رہا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مزید روز افزوں اس میں اضافہ فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ آج اگر ہمیں پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے قربانیاں ہیں ہمارے اکابرین کی. کس طرح سے قربانیاں دی ہیں دین کو پھیلانے کے لیے. صرف حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم جو بانی تبلیغ کہلاتے ہیں، تبلیغ کی بنیاد انہوں نے رکھی، ان کے دو واقعات سنا کر بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے، کسی سنت پر عمل میں پیچھے نہ رہوں. چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے. کیا سنت تھی؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو لوگ تمہارے پاس دور دراز سے چل کر آئیں گے. کس کام کے لیے آئیں گے؟ دین سیکھنے کے لیے. جب لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں تو تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا اور انہیں دین سکھانا. ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے کے لیے بالترتیب سیڑھیاں بنا دی ہیں. کس طریقے سے بتلایا کہ لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، سب سے پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. نمبر 2 ان کی خدمت کرنی ہے، اور نمبر 3 انہیں دین سکھانا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم کو اگر دیکھا جائے تو وہ مجسم اس حدیث پر عمل پیرا تھے. دور دراز کے علاقوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کہاں کہاں ایسی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی مسجدیں ہیں جو بظاہر مسجد تو بنی ہوئی لیکن غیر آباد ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے اس مسجد کی صفائی کرتے اور مسجد کو اس لائق بناتے کہ لوگ نماز پڑھنے آئیں. خود اذان دیتے اور انتظار کرتے کہ کوئی آ جائے تو چلو بھائی جماعت سے نماز ہو جائے گی، اور لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ ہاں بھائی مسجد آباد ہے تو ایک ایک کر کے لوگ آنے لگیں گے. الحمدللہ بے شمار جگہوں پر حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم نے اس پر عمل کیا. ایک مرتبہ ایسی کسی مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد کو ٹھیک ٹھاک کیا، اجاڑ پڑی ہوئی تھی، صفائی کی، اور اس کے بعد بیٹھ گئے انتظار میں کہ اللہ کا کوئی بندہ آئے گا. اچانک مسجد میں ایک شخص آتا ہے جو شرابی کبابی، اور اصل حقیقت کیا تھی کہ وہ ڈاکو تھا اور اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی. پولیس سے چھپ کر بھاگ رہا تھا، کہاں جاؤں. ایک دم اس کو مسجد نظر آئی تو اس میں گھس گیا مسجد میں، اور اس کا حال حلیہ یہ تھا کہ بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور منہ سے جو ہے شراب کے بھبکارے آ رہے تھے. آتے ہی اس نے مولانا الیاس صاحب کو جیسے ہی دیکھا
تو فوراً کہا کہ صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ کیسی عجیب بات ہے، ایک شرابی کبابی شخص ایک جو ہے مسجد میں آتا ہے اور ایک شخص سے کہہ لیجئے مسجد کے امام صاحب کہہ لیجئے ایک مولانا صاحب سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں تو یہاں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں، میں تو تیرے انتظار میں تھا۔ بڑے پیار محبت کا اس کے ساتھ سلوک کیا، اس کو وضو کروایا، اس کو ایک ایک طریقہ بتلایا اور پھر اپنے ساتھ نماز پڑھوائی۔ نماز جب مکمل ہو گئی سلام پھیرنے کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ اتنا تو میرے اختیار میں تھا، میں یہاں تک اس کو لا سکتا تھا، یہ آ گیا میں نے اس کو نماز پڑھوا دی، آگے ہدایت دینا یا اللہ یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ نہ صرف وہ شراب و کباب سے توبہ طائب ہوا، نہ صرف ڈاکہ زنی سے توبہ طائب ہوا، بلکہ اب وہ اس لائق ہو گیا تھا کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کو لے کر آتا تھا اور توبہ کرواتا تھا اور ان کی جماعت بنا کر تبلیغ کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ ذرا غور کیجئے کیسی عجیب بات ہے، یہ ایک شخص کا اخلاص ہے اور ایک شخص کی خدمت ہے، محنت ہے۔ جب ایک شخص پر محنت کی گئی تو وہ محنت پھلتی پھولتی ہے اور کس طرح سے کہنا چاہیے آگے بڑھ جاتا ہے کام۔ ایک اور واقعہ سن لی، یہ کیا چیز تھی؟ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم کا سنت پر عمل کا جذبہ تھا۔ سنت پر عمل کا جذبہ اگر ہوگا تو وہ رنگ دکھائے گا۔ آج بھی اگر ہم سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اور ہم سنتوں پر عمل کا تہیہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم اپنی مختصر سی جماعت لے کر ایک جگہ پہنچے۔ اب جیسا کہ اصول ہیں تبلیغ کے کہ بھائی اب نکلنا ہے باہر اور ہمیں گشت کرنا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ علاقے کا جو زمیندار ہے اس کا وہ نوجوان بیٹا ہے اور بڑا ہی آزاد منشے پینے پلانے والا ہے اور وہ کسی کو اپنے قریب آنے بھی نہیں دیتا، بات سننا تو دور کی بات ہے۔ حضرت نے کہا چلو بھائی دیکھ لیتے ہیں، تو حضرت تشریف لے آئے تھے 2-3 اشخاص کے ساتھ، لیکن آخر میں صورت حال ایک ایک کر کے لوگ پیچھے ہٹنے لگے کیونکہ وہ بڑا ظالم و جابر شخص تھا، ہر ایک کو اپنی جان بچانی تھی، لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور آخر میں یہ ہوا کہ حضرت اکیلے رہ گئے، فرمانے لگے کوئی بات نہیں میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ حضرت تشریف لے گئے، اس کے قریب گئے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، پیار سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، آئیے ہم مسجد چلتے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ، تم لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے اور میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ بات سن لی، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر دوبارہ منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ آؤ بھائی، بڑے پیار محبت سے اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، آ جاؤ بھائی چلو ذرا اللہ کے گھر میں چلتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے آ جاؤ۔ اب وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، پتہ نہیں کیا اس کو سوجی، اس نے ایک تھپڑ لگایا اور عالم یہ تھا کہ حضرت جو ہیں وہ بڑے ہی دبلے پتلے ہلکے پھلکے تھے اور وہ اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے تھپڑ لگایا تو ایسا ہوا کہ حضرت لڑکتے ہوئے دور تک جا گرے، کپڑے بھی مٹی سے ہٹ گئے اور عجیب حال ہو گیا، زخمی ہو گئے، لیکن ہمت نہیں آ رہی۔ پھر دوبارہ اٹھے اور قریب جا کر پھر دوبارہ اس کے ہاتھ پاؤں دبانے لگے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ تم جیسے خوبصورت انسان جہنم میں جلے۔ اب یہ الفاظ ایسے تھے کہ اس شخص کے دل پر اثر کر گئے، اس کے سینے میں بھی دل تھا، کوئی سل نہیں تھی۔ حضرت کی بات کا اثر ہوا، اس نے گردن جھکا دی اور پھر عالم یہ تھا کہ ساری زندگی وہ اس تھپڑ پر روتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ذریعہ بنا دیا۔ نہ جانے کتنے شرابی کبابی لوگ، کتنے ایسے لوگ جو کہ دین سے ہٹے ہوئے تھے، ان سب کی ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بنا دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہم کا سنت پر عمل کا جذبہ تھا۔ حضرت ہمیں سکھا گئے ہیں کہ بھائی دین قربانیاں مانگتا ہے، دین کے لیے قربانی دینے تیار ہو جاؤ، اور دین کے سلسلے میں جب تم آگے بڑھو گے دین پھیلانے کے لیے تو مشکلات تو آئیں گی، پتھر تو کھانے پڑیں گے۔ یہ تو عام ہما شما کو چھوڑ دیے، سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور طائف میں آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ خون ہو گئے ہیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کوشش کرتے رہے اور اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار الحمدللہ ایک وقت آیا کہ وہ سارا علاقہ وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو حضرت ہمیں سکھا گئے ہیں کہ تبلیغ اگر کرنی ہے تو تبلیغی کام کا کس طرح سے کرنا ہے. راستے کی رکاوٹوں کا خیال نہیں کرنا. اس کے بغیر ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے دل میں امت کی ہدایت کا جذبہ ہو. یا اللہ یہ امت صحیح راستے پر آ جائے. اگر ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے, امت کی ہدایت مانگتے رہیں گے اور یہ جذبہ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل کر دے گا جو اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں. اللہ کے دین کو پھیلانے والے لوگوں میں اپنا شمار کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرنا ہوگا. اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنانا ہوگا. اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اس بات کے لیے کہ ہم ہر طرح کی تکالیف برداشت کریں گے, پتھر بھی کھائیں گے, تھپڑ بھی کھائیں گے, لوگوں کی گالیاں بھی سنیں گے اور مختلف طریقوں سے لوگ اذیتیں پہنچائیں گے. ہم تمام چیزوں کو برداشت کریں گے. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے. تو دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے تکالیف برداشت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذہنی طور پر بھی تیار ہوں, عملی طور پر بھی تیار ہوں, خود بھی تیار ہوں, اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی تیار کریں, اپنے گھر والوں کو بھی تیار کریں, اپنے محلے والوں کو بھی تیار کریں, اپنے حلقہ احباب میں بات کو پھیلائیں اور خود بھی دین پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی دین پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کریں. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.